ذرا تصور کیجئے ایک پوری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ بالکل، تباہی کے دہانے پر۔ جی، ماہرین معاشیات اور نجومی متفق ہو چکے ہیں کہ آنے والے 7 سال تاریخ کی بدترین قحط سالی کے سال ہوں گے۔ بارشیں رک جائیں گی اور معیشت کا پہیہ مکمل طور پر جام ہو جائے گا۔ یعنی لاکھوں انسانوں کے بھوکے مرنے کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہوگا۔ بالکل۔ عموماً جب ایسا کوئی خوفناک قومی بحران سر پر ہو تو اشرافیہ اور صاحبان اقتدار کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا سرمایہ سمیٹیں اور کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ صحیح بات ہے، اقتدار کی کرسیاں تو اس وقت کانٹوں کی سیج بن جاتی ہیں۔ لیکن اس گھبراہٹ اور افراتفری کے بیچ ایک شخص قدم آگے بڑھاتا ہے اور ریاست کے سب سے بڑے اور کٹھن عہدے یعنی پورے ملک کی خوراک اور خزانوں کا مکمل کنٹرول مانگ لیتا ہے۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ مطلب کوئی ایسا شخص جو بظاہر قید خانے کی تاریکیوں سے نکل کر آیا ہو، وہ اپنے گلے میں رضاکارانہ طور پر یہ پھندا کیوں ڈالنا چاہے گا؟ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات اور اقتدار کی کشمکش کا ایک انتہائی غیر معمولی پہلو ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اقتدار اس وقت مانگتے ہیں جب حالات سازگار ہوں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ بالکل، جب خزانوں میں دولت کے انبار لگے ہوں اور حکمرانی بس ایک عیاشی ہو۔ لیکن قحط اور تباہی کے دہانے پر کھڑے ملک کے خزانوں کا چارج مانگنا دراصل اقتدار کی ہوس نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو بچانے کی ایک شدید تڑپ ہے۔ آج ہم جس تحریری مواد کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں وہ دراصل سورہ یوسف کی 3 انتہائی اہم آیات پر مبنی ہے۔ جی، آیات 55، 56 اور 57۔ بالکل، اور یہ آیات اسی غیر معمولی صورتحال کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کرتی ہیں۔ اور اسی لیے آج کا یہ علمی سفر مجھے ذاتی طور پر بہت پرجوش کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے آج کچھ انتہائی طاقتور اور بصیرت افروز ذرائع موجود ہیں جو ہمیں اقتدار، دیانتداری اور علم کے رشتے کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ بالکل، اور پھر دنیاوی عروج کے بعد ایک حتمی ابدی انعام کے درمیان موجود اس گہرے تعلق کو بھی۔ آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو محض ایک گزری ہوئی داستان نہ سمجھیں، صحیح، بلکہ اس میں چھپے ہوئے قیادت کے اصولوں کو ڈیکوڈ کریں، جو آج کی جدید دنیا میں بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے خوفناک معاشی بحران میں ریاست کے خزانوں کا کنٹرول مانگ رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس کوئی بہت ٹھوس جواز ہونا چاہیے۔ لازمی بات ہے، کوئی تو اہلیت ہوگی۔ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب اقتدار کی طلب کی بنیاد کیا بتائی گئی ہے؟ جو متن ہمارے سامنے ہے وہ اس سوال کا بہت ہی نپتلا اور قطعی جواب دیتا ہے۔ وہ شخص جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطالبہ آیت 55 میں ان الفاظ میں درج ہے: قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ جی، یقیناً میں ایک بہترین محافظ اور گہرا علم رکھنے والا ہوں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے اپنی کسی خاندانی نجابت یا اپنی پچھلی مظلومیت کا حوالہ نہیں کیا، کوئی جذباتی بلیک میلنگ نہیں کی۔ بالکل نہیں کی۔ اس نے اپنا دعویٰ صرف اور صرف 2 ٹھوس پیشہ ورانہ اور اخلاقی صفات پر رکھا ہے: ایک حفیظ یعنی انتہائی دیانتدار محافظ، اور دوسرا علیم یعنی اس کام کی باریکیوں کا مکمل علم رکھنے والا۔ حفیظ اور علیم، میں اس کو آج کے دور کی کارپوریٹ دنیا کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور بتائیں۔ فرض کریں ایک ملٹی نیشنل کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایک نیا CEO تلاش کرنا ہے۔ انہیں کیسا شخص چاہیے؟ یقیناً کوئی بہت قابل انسان۔ ایک طرف انہیں ایسا فرد چاہیے جو کمپنی کے بچے کچے فنڈز میں غبن نہ کرے، جو ایماندار ہو، لیکن صرف ایماندار ہونا تو کافی نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ شخص نیک ہے مگر اسے مارکیٹ کے رجحانات کا کوئی اندازہ نہیں تو وہ اپنی بے وقوفی سے پوری کمپنی ڈبو دے گا۔ اور دوسری طرف اگر وہ بہت تیز اور ہوشیار ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے علم کو کمپنی لوٹنے کے لیے استعمال کرے گا۔ یعنی یہ دونوں صفات ایک پیکج کی صورت میں ناگزیر ہیں۔ آپ کی CEO والی تشبیہ کو اگر ہم مزید وسعت دیں تو بات اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہاں جس منصب کی بات ہو رہی ہے وہ قحط کے وقت پورے ملک کی لائف لائن کا بلا شرکت غیرہ کنٹرول ہے۔ جب ہم لفظ حفیظ پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف چوری نہ کرنا نہیں ہے۔ تو اس کی مزید کیا گہرائی ہے؟
اس کا مطلب ہے وسائل کو ہر قسم کے ضیاع، بدعنوانی اور موسمیاتی اثرات سے بچانے کی غیر معمولی صلاحیت۔ اور جب ہم علیم کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی عام علم نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس دور میں گندم کو 7 سال تک کیڑے لگنے اور سڑنے سے بچانے کے لیے اسے اس کی بالیوں کے اندر ہی سٹور کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ زرعی اور معاشی سائنس تھی۔ کیا بات ہے! تو یہ مطالبہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ میرے پاس وہ تکنیکی مہارت یعنی علیم اور وہ ناقابل تسخیر دیانتداری یعنی حفیظ موجود ہے جو اس بحران کا واحد حل ہے۔ یہ نکتہ واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والا ہے کہ قیادت محض ایک عہدہ نہیں بلکہ علم اور دیانتداری کا ایک بے عیب امتزاج ہے۔ بالکل بے عیب امتزاج۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور زاویہ ابھر رہا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ میں بہت علیم ہوتے ہیں اور ذاتی زندگی میں بہت حفیظ یا ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا صرف ایک شاندار سی وی ہونا یا قابلیت کا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو وہ اختیار مل جائے گا جس کے آپ حقدار ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ میرٹ پر پورا اترنے والے اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بظاہر ذاتی قابلیت کا عملی کامیابی میں تبدیل ہونا کوئی خودکار عمل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی اور کڑوا سچ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور خوش قسمتی سے ہمارے آج کے ذرائع اس الجھن کو وہیں نہیں چھوڑ دیتے۔ مطلب وہ اس کا جواب دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں۔ متن کی اگلی ہی آیت یعنی آیت 56 میں اسی سوال کا ایک انتہائی گہرا اور فلسفیانہ جواب موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی اس طرح ہم نے انہیں زمین پر تمکن بخشا۔ جی، تمکن یعنی مکمل اختیار اور استحکام بخشا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں تمکن کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ صرف نوکری ملنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس شخص کو دیے جانے والے اس اختیار کی بات ہے جس میں کوئی رکاوٹ یا ماتحتی شامل نہیں تھی۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ بلکہ تھوڑی سی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ غور کریں تو ایک طرف ہم نے تسلیم کیا کہ ان کی اپنی قابلیت حفیظ اور علیم ہونا اس عہدے کا جواز تھی، لیکن اس متن میں یہ کامیابی مکمل طور پر خدائی رحمت سے منسوب کی جا رہی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ جی، تو ذاتی محنت، ڈگریوں اور اہلیت کا اس خدائی رحمت کے ساتھ کیسا تعلق بنتا ہے؟ کیا انسان کی اپنی کوشش کی کوئی حیثیت نہیں یا پھر یہ دونوں چیزیں کسی خاص مقام پر آ کر آپس میں مل جاتی ہیں؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے کام کرنے کا ایک حیرت انگیز میکینزم ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ ذرا بتائیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں متن کے اس آخری حصے پر غور کرنا ہوگا جہاں محسنین کا ذکر آیا ہے۔ محسنین یعنی بہترین کام کرنے والے؟ بالکل۔ احسان یا محسن ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نیک کام کر دیں۔ احسان کا مطلب ہے اپنے ہر عمل کو اس کے اعلیٰ ترین معیار پر انجام دینا۔ ایکسلنس۔ جی، ایکسلنس۔ اب ذرا اس تصور کو ماضی کے واقعات سے جوڑیں۔ جب وہ شخص ایک اندھے کنویں میں تنہا تھا تو وہاں بھی اس نے احسان کا مظاہرہ کیا، یعنی مایوسی اور شکوے کے بجائے صبر کیا۔ صحیح۔ جب وہ قید خانے کی تاریکی میں تھا تو وہاں بھی اس کا رویہ محسنین والا تھا، یعنی قیدیوں کے مسائل سننا، ان کی مدد کرنا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اپنے چھوٹے اور محدود دائرہ کار میں دیانتداری اور اہلیت کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بالاتر خدائی نظام متحرک ہو جاتا ہے، جسے ہم رحمت کہتے ہیں۔ بالکل۔ وہ رحمت آپ کی انفرادی صلاحیتوں کو اٹھا کر ایک ایسے تمکن اور اختیار میں بدل دیتی ہے جو آپ کی اپنی سوچ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بصیرت ہے۔
یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح دنیاوی معاشیات میں سود در سود کام کرتا ہے، جسے ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، جی بالکل ویسے ہی، نتیجے کی صورت میں پھٹ پڑتا ہے۔ 100%۔ کوئی بھی انسان قید خانے کی کوٹری میں اپنے ساتھی قیدی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے وقت یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کا یہ عمل اسے ملک کا وزیر خزانہ بنا دے گا۔ کمال ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں انسانی اہلیت اور خدائی رحمت آپس میں گلے ملتے ہیں۔ انسان کا کام ہے ہر حال میں ایکسلنس دکھانا، اور اس ایکسلنس کو ایک حتمی نتیجے تک پہنچانا اس بالا تر رحمت کا کام ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوکہ کہا جاتے ہیں؟ مطلب کس طرح کا دھوکہ؟ ہم جب کسی کو اتنے بڑے دنیاوی عروج پر دیکھتے ہیں جہاں اس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوں اور وہ پورے ملک میں جہاں چاہے جا سکتا ہو، جو چاہے کر سکتا ہو، تو ہم سوچتے ہیں کہ بس کہانی ختم، کہ یہی الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ جی، انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیاوی تمکن کو ہی حتمی منزل سمجھ لیتا ہے، لیکن ہمارے پاس موجود ذرائع کا جو آخری حصہ ہے، یعنی آیت 57، وہ اس پورے تصور کو ایک ہی جھٹکے میں الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، یہ اصل کینوس کا صرف ایک بہت چھوٹا سا کونا ہے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک انسان کو زمین کا سب سے بڑا اختیار مل گیا، جب وہ ملک کے خزانوں کا اکلوتا وارث بن گیا، تو اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یہی تو اصل کلائمیکس ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے زندگی بھر کی محنت کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کر لی ہو، آپ نے جھنڈا گاڑ دیا ہو، اور دنیا آپ کے قدموں میں ہو۔ بالکل، اور تب اچانک آپ کو احساس دلایا جائے کہ بھائی اصل پہاڑ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ تو صرف ایک ٹریننگ کیمپ تھا، اصل سفر تو ابھی باقی ہے۔ آپ کی یہ تشبیہ اس حیرانی اور سنسنی کو بہت خوبی سے بیان کر رہی ہے جو متن کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ وہاں اچانک بغیر کسی تمہید کے دنیاوی کینوس کو ایک ابدی حقیقت سے بدل دیا جاتا ہے۔ آیت 57 کے ذریعے جی، الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ یہ سارا دنیاوی عروج اور تمکن اپنی جگہ، لیکن جو اجر آخرت میں ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے رہے۔ بالکل۔ یہاں لفظ خیر یعنی بہتر کا استعمال بہت گہرا محسوس ہو رہا ہے۔ پچھلے حصے میں جس دنیاوی اختیار کی بات ہوئی وہ بذات خود ایک بہت بڑا انعام اور خدائی رحمت تھی۔ قحط سالی سے لاکھوں لوگوں کی جان بچانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی، لیکن اس سب کے فوراً بعد یہ کہہ دینا کہ وہ دوسرا اجر اس سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بڑے پیمانے میں مصر کے تمام خزانے اور لامحدود طاقت بھی اس آخروی اجر کے سامنے ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل، اس میں ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی سبق پوشیدہ ہے۔ میری نظر میں دنیاوی خزانوں کی قدر و قیمت عارضی ہے۔ صحیح۔ آپ کو اقتدار مل گیا، آپ نے ملک کو بچا لیا، لیکن آخرکار وہ خزانے یا تو ختم ہو جائیں گے یا آپ انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ دیر پا نہیں ہے۔ لیکن جو اجر آخرت کا ہے وہ دائمی ہے، اور اس دائمی اجر کے لیے متن نے 2 شرطیں رکھی ہیں: ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا۔ اور یہیں پر پوری کہانی کا سب سے طاقتور اور سبق آموز موڑ آتا ہے، جسے عموماً ہم سرسری پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہی ہیں۔ تقوی، جس کا عام طور پر ترجمہ خدا خوفی یا خود کو گناہوں سے بچانا کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ذرا اس منظر نامے کا تصور کریں، جب ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب وہ کمزور، غریب یا قیدی ہوتا ہے، تو اس کے لیے تقوی اختیار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے۔ بالکل، اس کے پاس تو وہ مواقع ہی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی بڑی کرپشن کر سکے یا لوگوں پر ظلم کر سکے۔ لیکن یہاں جس تقوی کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ایسے شخص کا تقوی ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خزانے ہیں۔ مکمل اختیار۔ جی، جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، جب طاقت کا نشہ عروج پر ہو اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، اس مقام پر تقوی قائم رکھنا، یہ تو انسانی نفس کے لیے سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے جا کر کہوں گی کہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے نایاب کمال ہے۔
طاقت ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسانی دماغ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ بہت سچی بات کی آپ نے۔ ہم جدید نفسیات اور سماجیات میں پڑھتے ہیں کہ طاقت انسان کے اندر موجود ہمدردی کو ختم کر دیتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ قواعد و ضوابط سے بالاتر ہے۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا اس شخص کو دیکھیں، اس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینکا۔ ان کے خلاف اس کے پاس مکمل ریاستی طاقت ہے کہ وہ بدلہ لے سکے۔ اس ملک کے اشرافیہ نے اسے برسوں بلا وجہ قید رکھا۔ وہ چاہے تو ان سب کو چن چن کر سزا دے سکتا ہے۔ وہ پورے ملک میں اناج کا واحد تقسیم کار ہے۔ وہ چاہے تو لوگوں سے ان کی زمینیں اور جائیدادیں کوڑیوں کے دام خرید لے۔ طاقت اسے کہہ رہی ہے کہ اب تم جو چاہو کرو، لیکن وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ وہ خود پر قابو رکھتا ہے۔ جی، وہ طاقت کو انتقام کے لیے، ہوس کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ وہ اس لامحدود اختیار کے باوجود اپنے اندر کا خوف خدا مرنے نہیں دیتا۔ اوہ، یہ نقطہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یعنی اصل کمال اس طاقت کا ملنا نہیں تھا، اصل کمال اس طاقت کے ملنے کے بعد اپنا دماغ درست رکھنا اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا تھا۔ 100% درست۔ ہم اکثر ہیروز کو ان کی فتوحات سے ناپتے ہیں، لیکن اس تجزیے کی روشنی میں تو اصل ہیرو وہ ہے جو فتح پانے کے بعد اس طاقت کے نشے کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ وہ جانتا ہو کہ یہ دنیاوی خزانے محض عارضی ہے، اور اگر اس نے اس طاقت کا غلط استعمال کیا تو وہ اس اصل دائمی اور بہتر اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہی اس پورے سفر کا حاصل ہے۔ جب آپ اقتدار، طاقت یا کسی بھی دنیاوی کامیابی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو عارضی ہے اور میرا اصل ہدف وہ اخروی اجر ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو آپ کبھی بھی طاقت کے نشے میں اندھے نہیں ہوتے۔ آپ کا تقویٰ آپ کے لیے ایک اینکر کا کام کرتا ہے۔ آپ اقتدار کو ایک مراعات نہیں بلکہ ایک کڑا امتحان سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات صرف ایک قدیم دور کے بادشاہ یا وزیر پر لاگو نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، یہ ہم میں سے ہر اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جسے اپنی زندگی میں، اپنے دفتر میں یا اپنے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار یا طاقت حاصل ہے۔ کیا ہم اس طاقت کو پا کر حفیظ رہتے ہیں؟ کیا ہم دیانتداری پر قائم رہتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو نے یقیناً بہت سے روایتی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ کوئی شخص ایک بحران کے وقت ریاست کے خزانوں کی ذمہ داری کیوں مانگے گا؟ اور ہم نے دیکھا کہ وہ اقتدار کی ہوس نہیں تھی، جی، بلکہ حفیظ اور علیم ہونے کی بنیاد پر ایک فرض کی ادائیگی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسلسل ایکسلنس کے نتیجے میں خدائی رحمت انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے ایک مضبوط اور اٹل تمکن عطا ہوتا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی اس دنیاوی تمکن کی حیثیت واضح کر دی جاتی ہے کہ یہ حتمی منزل نہیں ہے۔ حتمی منزل اور سب سے اعلیٰ اجر تو ان کے لیے ہے جو اس طاقت اور اختیار کے جھکڑ میں بھی اپنے ایمان اور تقوی کی شمع کو بجھنے نہیں دیتے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کیوں ہمارے ذرائع نے ان آیات کو اسی مخصوص ترتیب میں رکھا ہے۔ کس ترتیب میں؟ یعنی پہلے ذات صلاحیت کا ذکر، پھر اس صلاحیت کے نتیجے میں ملنے والے دنیاوی انعام کا ذکر، اور پھر آخر میں اس دنیاوی انعام کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ایک بہت بڑی روحانی منزل کا تعین۔ کمال ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ایک مکمل لائف میپ ہے اس شخص کے لیے جو واقعی ایک بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس تفصیلی اور گہرے علمی سفر نے ہمارے لیے بہت سا سوچنے کا مواد فراہم کیا ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم آج کی اس نشست کو اختتام کی طرف لے جائیں، ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور فکر انگیز خیال ہے جو میرے ذہن میں مسلسل دستک دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ سننے والے جاتے جاتے اس پر ضرور غور کریں۔ ہم نے ابھی تسلیم کیا کہ آخرت کا اجر دنیاوی خزانوں سے بہت بہتر ہے اور وہ ابدی ہے۔ بالکل۔ تو پھر ذرا سوچئے، کیا زمین کے خزانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا، ان کا مالک بننا اور وہ لامحدود دنیاوی طاقت ملنا، کیا یہ واقعی کوئی دنیاوی انعام اور کامیابی ہے؟ یا پھر کچھ اور؟ یا دراصل انسان کے اپنے تقوی اور ایمان کی حفاظت کا ایک انتہائی کڑا، خطرناک اور جان لیوا امتحان ہے؟ کیا دنیاوی اختیار اصل میں صرف یہ دیکھنے کا ایک سخت ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں اور آپ سے جواب طلبی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو کیا آپ کا دھیان اس سب چکا چون سے ہٹ کر اس بہتر اجرے پر رہتا ہے، یا آپ اس طاقت کے اندھے کنویں میں گر کر اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس سوال کی گہرائی میں ہماری اپنی زندگیوں کے کئی جوابات چھپے ہیں۔ اس علمی تجزیے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔
اس آخری خیال پر ضرور سوچیے گا۔